میرے نبی نے 11 شادیاں کی، شوق کی نہیں. میرے نبی نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی دی، پہلے وحی آئی پھر میں نے شادی کی. یہ 11 شادیاں کیوں کی؟ کہ خامد اور بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے. اسے چلانا سنبھالنا ڈگریوں سے نہیں ہوتا، شکل صورت سے نہیں ہوتا، نبی والے اخلاق سے ہوتا ہے، نبی والی محبت. دیکھو عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور معشوقہ سے اظہار محبت فخر تھا. اب سب نوجوانوں کٹھے پڑتے ہوئے نصیحت کرتا ہوں، ماں باپ کی مرضی کو شامل کر کے شادی کرنا، عشق کی شادی نہ کرنا. پوری تاریخ میں وہی عشق کامیاب ہوا ہے جس میں شادی نہیں ہوئی. جو ہی معشوقہ بیوی بنی اور عاشق خامد بنا، اس بھی سوٹا چال ہے تو اس بھی سوٹا چال ہے. ساری عشق مشوقیاں گئیاں. پوری تاریخ پڑھ کے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہی عشق کامیاب ہوا ہے جو ناکام ہوا ہے. جس عشق کا نتیجہ شادی ہے وہ نیرے لتر ہی لتر ہے. چوتھے دن سارا عشق ہوا ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنی شادی میں ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا، ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا، ماں باپ کی رائے کو شامل. ماں باپ سے کہتا ہوں مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو، کیونکہ یہ بچے اور بچی کا اختیار ہے. قبول کیا باپ نہیں کہتا، ماں نہیں کہتی، قبول کیا بچہ کہتا ہے، بچی کہتی ہے. تو یہ اللہ نے شریعت کا حق بچے اور بچی کو دیا ہے. یہ والدین سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے اور ماں باپ کی چھاؤں کے تلے یہ فیصلے کرو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، بس اتنا ہی کرنا ہے، جٹائیں جی کرنا ہے، جٹائیں جی کرنا ہے، مت ہوئے دینا. قبول کی یہ لڑکی کہتی ہے، قبول یہ لڑکا کہتا ہے. قبول کیا نہ کہو تو نکاح نہیں. ہمارے دوست کا گاؤں تھا، اس کا گاؤں کا ایک بچہ چلا گیا بسوں میں، کنڈکٹر لگا چھوٹی عمر میں. تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے سواری بٹھانا، سواری اتارنا، اور کہیں اگر پھنس جائے تو گاڑی کو آگے پیچھے ریورس کرانا. استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دو، استاد جی جان دو. تو ان کا ایک محاورہ بن جاتا آن دو جان دو. تو آپ کو صحیح واقعہ سنا دو، لطیفہ نہیں ہے. اس کا نکاح ہونے لگا. نکاح ہوا تو مولوی صاحب واقعہ فلانے نے دی تا اتنا مار تین دیتا تو قبول کی تھی. تھوڑی دیر سوچ کہاں جان دو. اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے کونی ماری کہا جی جان دو. اس نے پھر اس کو کونی ماری کہا جی پھر اچھا جی جی میں سارے دی صلاح ہوئے. انہیں کہا کرما لے نہ آن دیو نہ نکاح ہوئے گا، نہ جان دیو نہ ہوئے گا، نہ سارے دی صلاح نہ ہوئے گا. تو آگ میں قبول کی تا جا کے نکاح ہوئے گا. تو قبول کرنا تو اللہ نے بچے کا حق رکھا ہے، بچی کا حق رکھا ہے. تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. وہ میرے بھائی نبیوں کے بعد اگر کوئی جوڑا ہے تو وہ علی و فاطمہ، وہ علی و فاطمہ. اور میرے نبی نے کہا، کیا میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا یہاں بیٹی دو میں نے دی، اللہ نے کہا یہاں شادی کرو میں نے شادی کی. آسمان سے جبریل پیغام لا چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے طے ہے، اور علی رشتے کا پیغام لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ میں فاطمہ کے لیے آیا ہوں. اور آپ ہاں نہیں کرتے، انشاءاللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں. فاطمہ کو بلا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر. میرے عزیز اللہ کا فضل ہے. یہ ہماری آج کی بچیاں بھی، یہ بھی بیچاری چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہیں، بہت کم فریاد کرتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے نبی باہر ہاں کر دیتے تو فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو کفر کی بات ہے، لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ کی قسم امت کو سمجھانے کے لیے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کرو. ہاں تو آسمان سے ہوئی پڑی. فاطمہ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ بیٹی فاطمہ ہو، پیغام لانے والا علی ہو، اور آسمان سے جبریل فرشتہ پہلے سے وحی لا چکا ہو کہ ادھر ہی شادی ہوگی، پھر بھی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا بیٹی کا. جب جنت کی سردار نے سر جھکایا، خاموشی کا مطلب ہماری بچی کی ہاں ہوتا ہے.
یا ہاں دونوں طرح ہے. زیادہ خاموش آپ خاموش ہیں. خاموشی کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ابا جان. پھر آپ فوراً باہر نکلے, علی لوگوں کو جمع کرو. ایسے مجمع جمع ہو گیا. پھر میرے نبی نے نکاح پڑھایا, سارے مجمع کو کھجور کھلائی, شہد کا پانی پلایا. یہ خوبصورت زندگی میرے نبی نے سکھائی. وہ میرے نبی نے خامد اور بیوی کا تعلق سمجھایا. عرب کے ماحول میں جیسے میں بتا رہا تھا, عشق معشوقی کے اشعار بھرے پڑے ہیں. تو معشوقہ سے عشق کا اظہار ایک فخر تھا, اور بیوی کے بارے میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے, یہ ایک عیب تھا. یہ عرب کے ماحول میں انتہائی برا سمجھتے تھے کہ کوئی سردار بھرے مجمع میں کہے کہ مجھے بیوی سے پیار, میری اتنی معشوقیں ہیں, اس پر وہ بڑا فخر کرتا ہے, لیکن بیوی سے پیار اس پر سارے اس کو لام تام کرتے ہیں. اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ من احب الناس الی, آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا, آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. عائشہ سے تو ہل گیا, لبی آئے گی بڑی, یہ تو کھلی مجلس میں بیوی کا نام لے رہے ہیں. تو انہوں نے سوال بدلا جلد, نہیں یا رسول اللہ, میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کون پیارا ہے. تو آپ نے اس کی رگ پکڑ لی. تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر, تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس, عائشہ کے عباس. سبحان اللہ. خاوند اور بیوی کا رشتہ کیسے چلتا ہے؟ ڈگریوں سے نہیں, شکل سے نہیں, بڑے گھروں سے نہیں, زیور سونے چاندی سے نہیں, بڑی تنخواہوں سے نہیں, بڑے کاروبار سے نہیں. میرے نبی والے اخلاق, میرے نبی والے اخلاق, میرے نبی والے اخلاق بچوں سیکھو. میرے نبی کی زندگی پڑھو, میرے نبی کی زندگی پڑھو. پھر آپ کٹھے پڑھتے ہو. ہم اس طرح, ہماری حدود ہیں, ہماری باؤنڈریز ہیں, کراس کریں کہ ہم ذلیل و خوار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں چند پابندیاں دے کر ہمیشہ کی آزادی دینے کا وعدہ فرمایا ہے. یہاں تھوڑی دیر کی تکلیف دے کر ہمیشہ کی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. یہاں چند دن کی زندگی, وہاں وہ زندگی جس کی انتہا کوئی نہیں. ایک منظر کو دیکھنے بیٹھے گا, لاکھوں کروڑوں سالوں سے میں گزر جائیں گے. اس زندگی کو سیکھنا ہے, یہ تبلیغ کا کام, اس کو سیکھنے کی محنت. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم میں زور دو, اپنے اساتذہ کا ادب کرو. آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو, ایک حد بیچ میں باقی رکھو کہ شرم و حیا باقی رہے, شرم و حیا باقی رہے, شرم و حیا باقی رہے. اپنے دامن کو پاک صاف رکھو. اس کی وہ قیمت لگے گی کہ فرشتے بھی تمہارے آگے پہنچوں گے, تمہارے ہاتھ چھوڑیں گے کہ پاک دامنی اتنی بڑی چیز ہے, اتنا بڑا زیور ہے. جہاں بھی ہو نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ چھوڑو. والدین زندہ ہیں, کبھی ان کے سامنے اونچی نہ بولو. وہ زیادتی بھی کریں تو چپ کرو. شادیاں ہو جائیں تو بیوی خامد کے لیے, خامد بیوی کے لیے ایسے اخلاق لے کر آؤ کہ آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں. اس کے لیے میرے نبی کی سیرت, میرے نبی کی زندگی پڑھو. میں نے آپ کو بتایا میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا, اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے, مجھے تو بہت ہی اچھی لگی. یہ اظہار محبت تھا, صرف ہمیں